वेलकम बैक राम अचुत प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाइण गुफ़्तगू कयूं था। मुल्क के इक़्तिसादी मंज़रनामे ते IMF से मामला तोड़े जो तय थी विया आहिनि, पर जेका डील आहे उहा मुआहिदो जेको आहे उहो अञा ताईं न थी सघियो आहे। ऐं IMF सां तय थियल मुआहिदनि जे नज़र में छा करणो पवंदो असांजी हुकूमत खे, उन हवाले सां आगाही वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी, नामियारे तजनिगार, इक़्तिसादी बीट के कवर कंदड़ जनाब असांजे सीनियर दोस्त तनवीर मलिक साहब सां गुफ्तगू कयूं था। उनखां मालूम कयूं था त इहो सॼो मंज़रनामो किथे बीहंदो। तनवीर मलिक साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम जी। तनवीर मलिक साहब, बातचीत तो कह रहे हैं कि फाइनलाइज हो गई है, लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ। कह रहे हैं कि वो DC में होगा। आपके ख्याल में जो बातचीत हुई है उसका क्रक्स क्या है? अब क्या करना पड़ेगा हमें? जी, ये एक्चुअली जो है ना, जिसको IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कहता है, तो वो तो आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और रात में जो है ना वो जो मुज़ाकरात ख़त्म हुए, तो उसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो नहीं हो सका। लेकिन IMF ने पाकिस्तान के हवाले जिसको मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को बोलते हैं, जिसमें वो ये बताता है कि पाकिस्तान ने क्या क्या करना है, जिसको प्रायर एक्शन कहते हैं, पेशगी इक़दाम क्या होने चाहिए। अब उसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। ये जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, कामयाबी है नाकामी, मेरा ख्याल है हमें इस तरह जो है ना वो इसको ब्लैक एंड वाइट में नहीं दिखना चाहिए। बहरहाल जो है ना काफ़ी पाकिस्तान आगे बढ़ा है, IMF भी आगे बढ़ा है, और ये मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़े से जो IMF की डिमांड थी उन पर पाकिस्तान की तरफ से उनको कुछ नरमी का कहा गया है। कुछ IMF का स्टांस ऐसा था कि वो अपने वापस जाकर अपने हेडक्वार्टर में, हेड ऑफिस में जो है ना फिर एक वर्चुअल मीटिंग होगी मंडे से पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ। तो ये भी इसको आप मुकम्मल तौर पर नाकामी तो नहीं कह सकते। काफी जो है ना दोनों साइड में काफी जो है ना वो नहीं, अब तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है, वो क्या चाह रहे थे, हमने क्या माना है, किन चीजों पे हमने कहा है कि ये हम इस तरह नहीं कर पाएंगे, वो इश्यूज क्या थे जो डिस्कस हुए? जी, मैंने पहले भी एक मतलब अर्ज किया था कि IMF हमेशा ये चाहता है कि आप अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं और आप अपना फिस्कल डेफिसिट कम करें। अब पहले तो अखबारात में रिपोर्टेड हो रहा था कि जो है ना वो IMF आपसे 600 अरब रुपए इजाफी टैक्स चाह रहा है, लेकिन आज वफाकी वजीर खजाना ने भी कह दिया है कि 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स जो है ना लगाए जाएंगे। तो इसमें जो है ना डेफिनेटली आप वो जो प्लग करना चाह रहे हैं, जो फिस्कल जो है ना जहाँ से जो है ना वो होता है पिलफरेज होता है, तो उसको जो है ना वो प्लग करना चाह रहे थे। उसके साथ साथ IMF ने की जो बड़ी डिमांड है कि जो पावर सेक्टर का है, गैस सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जा है, उसको आप जो है ना कम करें। तो उस पर पाकिस्तानी हुकूमत के और वजीर खजाना ने जैसे बयान किया कि जो है ना पाकिस्तानी हुकूमत एग्री कर गई, लेकिन ओवर द पीरियड होगा। और इसमें ये सबसे बड़ी ये बात है कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस जो है ना बढ़ेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान भी इस पर एग्री कर गई है। जो IMF चाह रहा है कि गैस और बिजली के रेट्स बढ़ाए जाए ताकि सर्कुलर डेट को जो है ना कम किया जाए। तो इससे जो है ना ये एक IMF की डिमांड हुकूमत पूरी करने जाए। PL जो होता है, पेट्रोलियम लेवी ऑन डीजल, जो IMF का पुरानी डिमांड थी कि आप डीजल बढ़ाएं, डीजल पे PL बढ़ाएं और ताकि आप एक्स्ट्रा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करें, उस पर भी हुकूमत पाकिस्तान मान गई है। उसमें जो है ना वो अब डीजल पे 40 रुपए फी लीटर तक हुकूमत PL ले रही है, जो 5 रुपए मार्च 1 को और फिर अगले 5 रुपए मार्च 5 को जो है ना 5, तो इसका टोटल 10 रुपए जो है ना वो बढ़ा दिया जाएगा। और इसी तरह जो है ना जो कुछ दूसरी लेवल पे जिसको रिजर्व की पोजीशन कहा जाए, पाकिस्तान की रिजर्व आपको पता है बहुत नीचे गिर गए, $3 बिलियन से भी नीचे आ गए। तो उस पर IMF ने कहा था कि आप हमें कुछ अश्योरेंस दिलवाएं कि आपकी जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जिस तरह चाइना है, सऊदी अरब है, UAE वगैरह, ये आपको जो है ना ये फंड्स कुछ आपको देंगे ताकि आपके वो शोर अप हों, आपके बिल्डअप हों फॉरेक्स रिजर्व। तो वो उस पर भी कुछ IMF ने एग्रीमेंट पाकिस्तान की एश्योरेंस पर जो है ना वो रजामंदी इख्तियार की है। जी। अच्छा, लेकिन आपको याद है सऊदी अरब ने तो कह दिया कि जब तक आप अपने टैक्स नेट में अपने लोगों से टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको किस तरह मदद कर सकते हैं। सऊदी अरब ने तो ब्लैक एंड वाइट ये कह दिया है, आपको याद होगा। नहीं, अर्ज ये है कि सऊदी अरब ने ये कहा तो है कि हमारे टैक्स पेयर मनी है, तो आप खुद भी कुछ एफर्ट्स किया करें, लेकिन सऊदी अरब ने भी लिंकअप किया हुआ था IMF के प्रोग्राम के साथ। तो IMF का प्रोग्राम रिवाइव जब हो जाएगा तो सऊदी अरब की तरफ से भी हमें फंडिंग हो जाएगी। आपको पता है कि IMF
جس کے زیر اثر ہے آپ یو ایس اے کے زیر اثر ہے کہ جب وہاں سے آپ کو ایک کلیئرنس اور کلین چٹ مل جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے دوسری انٹرنیشنل فنڈنگ بھی کھل جاتی ہے, چاہے وہ ورلڈ بینک کی ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہو, یا دوسرے فرینڈلی نیشن جو ہمارے ہیں. تو سعودی عرب میں بھی زیادہ اسی پہ ڈپینڈ کیا ہوا ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہو جائے گا اور آئی ایم ایف پاکستان کو $1.2 ارب کی فائنانسنگ کر دے گا, جو نیکسٹ ٹرانچ ہے جو ہماری قسط ہے وہ اس پروگرام کا, تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایک ہوتا ہے کریڈیبلٹی کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ امپروو ہو جاتی ہے, تو سعودی عرب سے بھی پیسے مل جائیں گے. اور کریڈیبلٹی کس طرح ملک صاحب دیکھیں نا, ایک تو پاکستان سے جو ڈالر ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 2.9 کے قریب جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو جا کے بچے ہیں, اور باقی جو کمرشل بینکوں کے ریزرو ہیں وہ بھی کوئی 5 کچھ بلین ڈالرز تک کے ہیں. اگر یہ صورتحال رہی اور جس طرح ہم روز خبریں سنتے رہے ہیں کہ ہمارے جو اقتصادی ایکسپرٹس ہیں وہ روز یہ آ رہا ہے کہ اسمگل ہو رہا ہے, ایران سے جا رہا ہے, افغانستان کی طرف جا رہا ہے, ٹرکیں بھر کے جا رہا ہے, گاڑیاں بھر کے جا رہا ہے, تو جب یہ ایسی انوائرمنٹ ہوگی تو اس میں پھر اگر $1 بلین آ بھی گیا تو اس میں کیا ہوگا؟ جی میں عرض کر دوں, $1 بلین جو آئی ایم ایف ریلیز کرے گا وہ اگرچہ آپ ایک رقم تو میں کم نظر آتی ہے لیکن دوسری انٹرنیشنل فنڈنگ کھل جاتی ہے. ایک بات تو یہ, دوسری جو آپ نے بات کی افغانستان کی, یہ تو ہمارا ایک بہت بڑا پالیسی فیلئر ہے کہ ہم نے افغانستان, میں تو اکثر کہتا ہوں کہ افغانستان ہمارے لیے بہت بڑی لائبلٹی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان سے گندم بھی اسمگل ہو جاتی ہے, پاکستان سے خوردنی تیل بھی اسمگل ہو جاتا ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر بھی اسمگل ہو جاتا ہے. یہ تو ایک پالیسی لیول پہ اور ہماری جو ویجیلنس ہو, ہماری جو بارڈر سیکورٹی اس کو بڑھایا جائے. اب افغانستان کی اگر ضروریات پاکستان کی کاز پہ پوری ہوں گی تو ڈیفینیٹلی پھر ملک میں یہی حال ہوگا کہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ ملینز آف ڈالر افغانستان جو ہے نا اسمگل ہو جاتے ہیں ڈالر, اور پھر پاکستان کے پاس ایل سیز کھولنے کی جو ہے نا کہ ڈالر بھی نہیں بچتے. اچھا, آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ کراچی کے جو اپنا ٹریڈرز ہیں ان لوگوں نے کل سے جو ہے وہ احتجاج شروع کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹ جو ہے وہ آپ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے سارے کام جو ہے مشینری وغیرہ کے وہ ٹھپ پڑے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے یہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو آگاہ نہیں کیا جاتا, نہ اس کو اعتماد بھی لیا جاتا ہے. تو یہ تو جو بزنس کمیونٹی کی جو تحفظات ہیں بالکل صحیح ہے. جو اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کو جو بندہ اس وقت چلا رہا ہے اسحاق ڈار, وہ ویسے ہی ون مین شو کا قائل ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ جو ہے نا نون لیگ کے دور میں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایون ان کے جو اتحادی ہیں اس وقت الائٹ پارٹی, ان سے بھی شاید مشاورت کم ہوتی ہے. تو ڈار صاحب کی تو یہ ایک ان کو کمپلیکس ہے کہ وہ میں ون مین شو چلا لیتا ہوں. تو بزنس کمیونٹی تو خیر بہت بات کی بات ہوتی ہے, وہ شاید اپنے الائی سے بھی جو ہے نا اس وقت آپ دیکھیں گے سب سے بڑی اس وقت ان کی الائی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے, شاید وہ ان سے بھی اس طرح کنسلٹیشن نہیں کرتے ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کو بھی کل عوام کو جواب دے ہونا ہے, کل انہیں الیکشن لڑنا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کے ایشوز ہیں ان کی, وہ سمجھتے ہیں ان کا ایک ایگو پرابلم بھی ہے, اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ پتہ ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. تو بزنس کمیونٹی شو بیچاری یہاں پر وہ احتجاج ہی کر سکتی ہے, اسٹیٹمنٹ دیں گے, ایک پریس کانفرنس کر لیں گے, احتجاج کر لیں گے پریس کلب کے باہر یا اپنی چیمبرز کے باہر. تو وہ کرنا تو ڈار صاحب نہیں ہے, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. کنسلٹیشن کتنی ہوتی ہے پاکستان میں, پارلیمنٹ کو کتنا, اب دیکھیں نا میں آپ کو یاد کر دوں کہ اتنا بڑا ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے جیسے پاکستان میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے نا وہ جنم لے گا, لیکن پاکستانی پارلیمنٹ کو کتنا انہوں نے جا کر پہلے بریف کیا ہے کہ ہم یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو ہے نا ہم نے میجر لینے, ٹیکسیشن میجر لینے, مہنگائی بڑھے گی, گیس کی قیمتیں بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی. تو پاکستانی پارلیمنٹ کو ڈار صاحب نے کتنا انفارم کیا ہے, کتنا ان کو آن بورڈ کیا, آپ اور میں بہتر جانتے ہیں. تو یہ ایک ون مین شو ہے, پاکستان میں ایسے ہی چلتا ہے اور شاید ماضی میں بھی چلتا آ رہا ہے, اور شاید ہم جب تک پاکستان میں کوئی صحیح امپاورمنٹ نہ ہو لوگوں کی نہیں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ تو چلو ہو جائے گا جس طرح ہم کر رہے ہیں, 2-4 شرائط اور ان لوگوں نے رکھی, مان کے وہ سارا بوجھ جو ہے عوام پہ ٹرانسفر کر کے وہ تو کر دیں گے, لیکن ملک کی معیشت تو اس سے ٹھیک نہیں ہوتی نا. یہ تو آپ نے جو ہے وہ رینٹ سیکنگ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. ملک کی معیشت کو جو درپیش مسئلے ہیں, آپ کے اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گے, آپ کے پاس کوئی اپنا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں ہوگا, جو لوگ باہر جا کے وہ کریں, یا آپ
بالکل یا آپ جو ہے ریونیو کلیکشن کا جو آپ کا نظام ہے سارا جو ہے آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ڈیپینڈ کیا ہوا ہے. اب بھی پیٹرول بڑھا دیتے ہیں, بجلی بڑھا دیتے ہیں تاکہ عام لوگ جو ہے وہ سفر کریں. جو اپنا ٹیکس نیٹ میں آپ کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ آدمی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اتنے وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آپ لا نہیں سکتے. یہ مشرف کے دور سے سن رہے ہیں لیکن اس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لا نہیں سکتے. کتنے سیکٹرز ہیں خود کہتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کی ایک پیرلل اکانومی ہے, کبھی کہتے ہیں انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. تو وہ کب ڈاکیومنٹڈ ہوگی جو ہم اس کا فائدہ جو ہے وہ اب ملک کو پڑے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے بالکل جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ جو IMF کا پروگرام ہے یہ ایک شارٹ ٹرم ریمیڈی کہہ سکتے ہیں, ایک مرکز علاج ہوتا ہے یہ 1-2 مہینے کا. جو آپ نے فرمایا نا کہ ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی, تو پاکستان کی جو اسٹرکچرل پرابلمز ہے دیکھیں ایکسپورٹ ہی, وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان کو اگر سروائیو کرنا ہے اکنامکلی اور ایک سسٹینیبل ہم نے اکنامک گروتھ کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ایکسپورٹس ہی جو ہے نا سب سے ایک آپ کا مین اسٹے ہے. پاکستان کے ایکسپورٹ کا یہ حال ہے کہ پچھلے مسلسل جو ہے نا 6 مہینے میں جو ابھی تک فکر رہے ہیں دسمبر تک اور ابھی جنوری بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑے سے فکر رہے ہیں, تو پاکستان کی ایکسپورٹ گر رہی ہے. اب یہ حکومت سب سے بڑا, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, یہ آپ ہی کے پروگرام میں عرض کیا تھا دھرتی ٹی وی کے, کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو پاکستان کا ایک سیاسی بحران ہے جو ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایٹ اپ کر رہا ہے. پاکستان میں کوئی بھی بندہ آنے کو تیار نہیں. پاکستان جو انویسٹرز ہیں جو آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہیں, جو دوسرے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ پاکستان کا سیاسی بحران پاکستان کے مستقبل کو بہت بڑے سوالات جو ہے نا اٹھا رہا ہے. تو جب ایسی صورتحال ہوگی تو یہاں پر کون ٹیکسیشن کرے گا؟ ایک ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے ایک آپ کو لانگ ٹرم پالیسی جو ہے نا وہ ڈیوائز کرنی پڑتی ہیں, ایکسپورٹ اسٹریٹجی, گروتھ اسٹریٹجی آپ کو بنانی پڑتی ہے. وہ ایک ایسی حکومت کیسے بنا پائے گی کہ جس کو کل کا پتہ نہیں ہے کہ کل وہ رہے گی نہیں رہے گی. وہ کچھ بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, وہ بیساکھیاں اگر کل کوئی نیچے سے نکال لے تو کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے عرض کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کو اگر ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ چاہیے تو پاکستان کو ایکسپورٹ پہ جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے, ٹیکسیشن بڑھانی چاہیے. ٹیکسیشن کی آپ نے جو بات کی صحیح کی ہے کہ پاکستان میں مشرف دور سے اور ایون اس سے بھی پہلے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے نا وہ ٹیکس بیس بہت کم ہے, تو پاکستان کو ٹیکس بیس میں بھائی تو ٹیکس بیس بڑھائیں. بات نے میں نے یا آپ نے ٹیکس بیس نہیں بڑھانی ہے, ان لوگوں نے بڑھانی ہے ٹیکس بیس. جو پاکستان میں FBR کا ادارہ ہے, یہ منسٹری آف فائنانس ہے, آپ کچھ کریں. اب دیکھیں نا ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ کتنا کم ہے ہمارا. جی ٹیکس ٹو GDP. اب میری ایک عرض ہے کہ یہ ڈار صاحب 34 مرتبہ پاکستان کے وزیر خزانہ بن رہے ہیں, تو ڈار صاحب کو کس نے روکا کہ آپ ٹیکس بیس نہ بڑھائیں؟ تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں ایک سیلیڈ کلاس, ہم اور آپ جیسے لوگ جو ہے نا ٹیکس پے کرتے ہیں, جو ایئر فورس کٹ جاتا ہے, یا پاکستان میں کوئی تھوڑا سا انڈسٹری ٹیکس پے کرتی ہے اور پھر آپ اسی کو جو ہے نا اوور برڈن کر دیتے ہیں. پاکستان میں بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے جو پیرللی جو چل رہی ہے, اور جو ہے نا لوگ اسی میں جو ہے نا زیادہ آپریٹ کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ٹیکسیشن نہیں دینی ہوتی. تو یہ تو ایشوز ہیں پاکستان کی اکانومی کے جو بڑے لانگ ٹرم ہیں, اور ان کے لیے آپ کو ایک بڑی اسٹیبل حکومت چاہیے ود ایبسولوٹ میجارٹی, جو کچھ ایسے فیصلے کر سکے جو ان پاپولر ہوں. لیکن سر ایبسلیوٹ میجارٹی تو ملی تھی. آپ جو جن ادوار کی بات کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب 2/3 میجارٹی کے ساتھ 13 سے لے کر اپنا 18 تک گورنمنٹ کرتے رہے. 2/3 میجارٹی تھی نون لیگ کے پاس. نہیں وہ عرض ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بہتر, مجھے بہتر آپ بھی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اگر 97 میں ان کو ایبسلیوٹ میجارٹی ملی تو ان کو 2-2.5 سال میں پھر مشرف صاحب نے چلتا کیا, آپ کو پتا ہے. پھر یہاں نہیں, میں تو 2013 سے 2018 کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی آپ 2014 میں دیکھے تو پاکستان میں دھرنے شروع ہو گئے تھے. پھر وہ کبھی فیض آباد کا دھرنا, کبھی ڈی چوک کا دھرنا, پھر وہ پاناما کیس آ گیا. اصل میں وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو, یہ تو سمجھتا ہوں اکنامک ایشو تو ہے بہرحال, لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا سیاسی ایشو بھی ہے, سیاسی بحران ہے. یہاں پر کچھ جو انسین پاورز ہیں جو ہمارے ہاں جن کو خلائی مخلوق بھی کہا جاتا ہے, اور دوسرے جو ہے نا جو مقتدر حلقے ہیں, وہ بھی کہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس طرح جو ہے نا وہ اسٹیبل نہیں ہونے دیتے. پھر ہر کسی کے یہاں پہ انٹرسٹ ہیں, پھر پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے اتنے فالٹ ہوتے ہیں کہ جو بڑی مہربانی تنویر ملک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ملک جا سینئر صحافی نا میرا تجزیہ گار اقتصادی معاملن تے گہری نظر رکھندڑ اساں سینئر دوست تنویر ملک صاحب سان گڈ گفتگو تاں بدھی. ہن وقت IMF سان معاہدو اञा ताईं न थी सघियो आहे, पर IMF सां मुआहदे खां पहिरें ही जेको आहे महांगाई जो जेको भार आहे उहो मुसलसल अवाम जे मथां
वधंदो पियो वञे ऐं अवाम उन सिलसिले में कीअं उन मां जिंद छॾाईंदी, कीअं पंहिंजो जेको आहे उहो कंदी, इहो हिकिड़ो ॿियो बुनियादी सुवालु आहे जंहिंजे बारे में ईंदड़ ॾींहंनि में प्रोग्राम कंदासूं। त ही IMF जे राज़ी थियण सां मुल्क जो 22 करोड़ माण्हुनि खे कहिड़ो फ़ाइदो आहे, डिफ़ॉल्ट करे थो या नथो करे, उन खां बचाइण सां माण्हुनि जो कहिड़ो फ़ाइदो आहे, जॾहिं कि जेके बुनियादी मयर्स आहिनि मईशत लाइ, बुनियादी जेके क़दम आहिनि मईशत खे ठीकु करण जा, उनमें जेका एक्सपोर्ट वधे, असांजी सनतूं तरक़ी कनि, सनतुनि खे बिजली मिले, सनतुनि खे गैस मिले, सनतुनि खे पाणी मिले, ऐं उहो जेके सनतूं जीअं तरक़ी कंदियूं त उहो रोज़गार जा ज़रिया खुलंदा, उहे समूरा मामला जेके आहिनि उन ते फोकस करण जे बजाए असां हुतां वठी होॾे पहुचाइण, हुतां कर्ज़ु वठी कर्ज़ु ॾियण जे लाहिण जो जेको असांजो सिलसिलो आहे, इहो हिकिड़े ॾींहुं त आख़िर दंग कंदो जिते जे कर्ज़ु ॾियण वारा थकिजी पवंदा ऐं असां डिफ़ॉल्ट करे वेंदासीं। तंहिंजे करे मुल्क जी मईशत खे ठीकु करण जो जेको बुनियादी क़दम आहे उहो इहो आहे त असां जेका पैरेलल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, जेको बि उनखे नालो ॾियो उनखे डॉक्यूमेंटेड कयूं ऐं उतां टैक्स वठणु शुरू कयूं। हर माण्हू खां टैक्स वठिजे ऐं जॾहिं असां इहो टैक्स रिजीम पंहिंजो जेको आहे, जेको रिग्रेसिव टैक्स रिजीम आहे, जेको अवाम दुश्मन टैक्स रिजीम आहे, जंहिंमें हिकिड़ो मज़दूर जेको सॼो ॾींहुं मज़दूरी करे थो पियो ऐं पंहिंजे ॿार जे लाइ दवा, जेका उन बीमार ॿार जे लाइ दवा या उनजे लाइ खीर जो हिकिड़ो दॿो वठे थो पियो, त उन खां बि असां 17% टैक्स वठूं था। पर जेके अमीर आहिनि उहे इनफॉर्मल इकोनॉमी जे करे उहे टैक्स ई नथा ॾियनि। एॾो वॾो जेको वॾो गैप आहे इहो, तंहिंजे करे अमीर अमीर थींदो पियो वञे, ग़रीब ग़रीब थींदो पियो वञे, ग़रीब जो चुल्हो जेको जेको आहे उहो बंदि थींदो पियो वञे। ऐं तव्हां ॾिठो त टियों ॾींहुं जेका सिंध जे अंदरि जेका कॉन्फ्रेंस थी, जंहिंमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सिंध जे हवाले सां जेका गुफ़्तगू कई, उनमें बि चयो वियो त हिननि बरसाती ॿोॾियुनि जे करे तमामु वॾो नुक़सानु थियो आहे, लखे माण्हू जेके आहिनि उहे गुरबत जी लकीर खां हेठि हलिया विया आहिनि। त हाणे इहे जेके माण्हू हेठि हलिया विया आहिनि, इन्हनि जी ज़िंदगी गुज़र बसर कीअं थींदी ऐं महांगाई वधंदी वेंदी, उन जे लाइ हिकिड़ो त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे नाले सां हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे जेको पीपल्स पार्टी जो सुठो इनिशिएटिव हो, 2008 खां वठी उन ते अमल थिए पियो, पर अञा वधीक मयर्स वठण जी ज़रूरत आहे। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़